اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو کہ قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے ہم واقعات بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب سن بلوغت کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا لیا۔ وہ بابل کی سرزمین پہ رہتے تھے، جو کہ بڑی زرخیز اور مشہور زمین تھی، اور وہاں پر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کو شروع کر دیا، ان کی تبلیغ کی، لیکن وہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے نا وہ شیطان مردود کے پیچھے ہی لگے رہے۔ تو جب وہ چھوٹی سی ایک جماعت بن گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اب یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ زمین چھوڑ دوں گا۔ وہ مصر کی طرف انہوں نے ہجرت فرما لی۔ ان کے ساتھی پہلے تو پشو پیش کرتے تھے، لیکن بعد میں جب مصر پہنچے تو دریائے نیل کی فراوانی دیکھی اور اس کی بہاؤ دیکھا اور زرخیز زمین دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کو کھیتی باڑی کے اور ان کو پھلوں وغیرہ کے سارے رموز سمجھائے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو سارے علم دیا جو کہ وحی کے ذریعے ان کو پہنچتا تھا۔ انہوں نے کاہن اور بادشاہ اور رایا، یہ تین طبقے بنا دیے۔ کاہن جو تھے وہ دینی معاملات میں تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ سلطنت امور چلاتے تھے، اور جو رایا تھی وہ خود اپنی ذمہ داری تھی اور سلطنت کے امور کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح ایک بڑا خوشحال اور اچھا معاشرہ قائم ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ماشاءاللہ ایک چوڑے چگلے اونچے جوان تھے۔ سر کے بال ان کے ذرا تھوڑے تھے، لیکن سینہ ان کا کشادہ تھا، اور ہاتھ پاؤں اور ان کے بازو بڑے مضبوط تھے، اور ان کی ٹانگیں بھی جو تھی وہ بڑی جوان تھی، اور گول گندمی رنگت کے وہ مالک تھے۔ اور ان کو مصر میں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھی۔ اللہ کے فضل سے ان کو وہ ساری زبانیں آتی تھی۔ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے، ان کی زبان میں سمجھاتے، ان کی زبان میں بتا دیتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد انہوں نے ہر قبیلے سے نوجوان طلباء کو چنا اور ان کو علم نجوم، علم حکمت، ریاضی اور دوسرے امور کی تعلیم دی، اور انہوں نے جا کر اپنے اپنے گاؤں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کی تشہیر کی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بہت ہی اچھا اور بہترین معاشرہ تشکیل دیا، جس میں لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے تھے۔ وہ لوگ خوش تھے حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی، اور اپنی عبادت میں وہ ہمتاً مصروف رہتے، اور جو بھی کام انہوں نے کرنا ہوتا تھا وہ اپنے کھیتی باڑی کے کام، حکمت کے کام، اور ایک اور بات جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کپڑے سینے کی ہنر سے آشنا کیا۔ وہ ہاتھ سے سوئی اور دھاگے سے کپڑوں کو کاٹ رہے، پھر اس کو وہ سیتے، اور ان کی جو امت تھی اس نے بھی یہ کام شروع کیا۔ اس طرح وہ ایک بڑا مکمل اور بہترین معاشرہ تشکیل دے دیا گیا۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔